اور آپ کا ہی بہت بار ہو چکا ہے بالکل، لیکن اس میں حل کیوں نہیں نکل پا رہا؟ اب ہماری ہاکی کیا ہاکی مطلب دنیا میں پروفیشنل ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں نہیں تھی کہ اب وہ ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے اس سٹینڈرڈ کو؟ سارے دنیا کے اندر لیک ہو رہی ہیں، ہماری کنٹری میں لیک ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل بھی کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ آپ اتنا پیسہ پرو لیگ میں دے دیتے ہیں، 22 لاکھ روپے بھی لڑکوں کو دیے، پھر لڑکوں کو 22-23 لاکھ روپے دیے، ان کے اکاؤنٹ میں گئے پیسے. ورلڈ کپ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے گھر میں لیگ کیوں نہیں کرا رہے؟ مجھے بتائیں کیوں نہیں آپ اسپانسرز کو لے کے آتے اور آپ زیرو سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اچھے آئیڈیاز لے کے آئیں، اس وقت جو ہاکی کا حال ہے، اسپانسرز بھی کیسے آئیں گے؟ ان کو بھی کیا چارم دکھ رہا ہے کہ آپ کے یہاں پلیئر کھیلنا ہی نہیں چاہ رہا نا؟ دیکھیں فلڈ لائٹ کے اندر جب میچز ہوں گے، لوگوں کا انٹرٹینمنٹ ہے، ہاکی تو پیشن ہے نا. آپ جب سیلیبریٹیز کا آپ فرینچائز دیں، ہمارے بڑے بڑے نام ہیں، الدان صدیقی، فیصل قریشی، ان کو فرینچائز بنائے جیسے انڈیا میں ہوا تھا. یہی سیم آپ یہاں پہ ڈیولپ نہیں کر سکتے کیا اپنی کنٹری میں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میرا ابھی بھی جو بیسک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، اس میں نو کوشچن، لیگ ہونی چاہیے، آپ کے پلیئرز کو زیادہ اپرچونٹی ملنی چاہیے، 2-4 اچھے باہر سے کھلاڑی آپ بلائیے جو سٹار پلیئرز ہوں، ان کے ساتھ کھیل کے شیئر کر کے ڈریسنگ روم، بہت فرق پڑے گا. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لوگ آئیں گے، بچوں کو ہاکی کا پتہ چلے گا. آپ کے پرانے پلیئرز بھی اگر آئیں گے اولمپئنز وہاں پہ دیکھنے کے لیے تو بچوں کا ایک چام بڑھے گا. بچوں تو پب جی پہ لگ گئے جناب، کمپیوٹر پہ لگے ہوئے یار، آتے ہی نہیں ہے باہر، وسیم بھائی وہ کھیل گراؤنڈ میں نہیں آتے. ماں باپ کہتے ہیں اس پہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نا جابز ہے اس کے اندر. یہ میرا سوال تھا. میرا سوال یہ تھا کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، یہ تو نہیں ہو رہا، غلط ہے، لیکن جو بات شروع میں جاتی ہے وہ یہ کہ ایک بچے کو آپ ہاکی کھیلنے پہ کنونس کیسے کریں گے؟ ماں باپ کو کیسے تیار کریں گے کہ وہ اپنے بچے کے فیوچر کو رسک میں ڈالیں؟ کیونکہ ابھی ہم کچھ دن پہلے دیکھ رہے تھے کہ ان کو سال بھر سیلریاں نہیں مل رہی، ان کی میچ فی کیا ہے، ان کے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے. پہلے تو آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ آپ سپٹمبر میں اب ریٹائر ہونے والے ہیں، آپ لوگوں کے پاس یہ تو تھا نا کہ جابز تھیں، کہیں تو کچھ مل رہا تھا. ڈپارٹمنٹ سے ڈپٹی کلیکٹر ریٹائر ہوں گا جی، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ ایک طویل عرصہ 38 سال میں نے اپنی سروس میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیے، ٹھیک ہے نا؟ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. یہی ڈپارٹمنٹ تھا، پی آئی اے تھا، نیشنل بینک، حبیب بینک سے پرانے لوگ بھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور ابھی بھی موجودہ. اب تو بینڈ لگ گیا، آپ کو اب تو ڈھوک لگا ہوا ہے اس پہ. بات صرف یہ ہے کہ نجیب اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی انتظام کرنا پڑے گا. ہاکی آپ کی جاری ہے، ڈکلائن کی طرف جا چکی ہے، ڈپ بھی لگ چکی ہے، ڈپ نکل بھی چکی ہے. اب کیا چاہیے؟ اگر بچے اس طرف راغب نہیں ہوں گے ہاکی کی طرف، ہاکی آپ کا قومی کھیل ختم ہے، زیرو ہے. ابھی ان کے پاس جو راس مینجمنٹ نہیں ہے، بس آپ کے پاس جو بڑے ریکگنائز لوگ آئے ہوئے، بڑے بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک نام نہیں ہے، حنیف خان اختر رسول صاحب نہیں ہے، ان کو بھی لائیں. یہ بھی موجودہ ورلڈ کپ جتایا اختر رسول نے، حنیف خان صاحب وائس کپتان تھے اولمپک کے، ان کو لاؤ اور لا کے ان سے پوچھا جائے کہ ہم کیسے سسٹم بنائیں. سسٹم بناؤ گے، لیگ کراؤ گے اپنے ملک کے اندر، چاروں صوبوں میں الگ الگ لیگ ہوگی. آپ کی ہاکی آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنا ٹیلنٹ ہے. آج ہنٹنگ پہ جائیں آپ، بچے کو ہاکیاں دیں. میں کہتا ہوں بچہ آج بھی اپنا میرا بیٹا میں نے ایسی اس کو روف کے اوپر ایک ہاکی دی، صرف واٹس ایپ پہ دیکھ کے ڈبلنگ کرنا شروع کر دی. میں حیران ہو گیا. مطلب بچے نے صرف کہا کہ بابا آپ کھیلتے تھے، ابا کھیلتے تھے، اور دیکھ کے میں نے کہا ذرا بال اس کو ذرا آپ ہاتھ ذرا ڈبلنگ دکھاؤ. ڈبلنگ کی بقایا 8 سال کے بچوں سے آپ شروع کریں، 10 سال کے بچے. یہ بیلجیم کی ٹیم جو ہے آپ کی 90 کے اندر ہم نے 18 گول مارے ان کے اوپر. 3 ٹیسٹ میچ تھے ہمارے بینچ کے پلیئر تھے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کے چینل کے توقل سے. 18 گول ہم نے مارے. شہباز سینئر ہم فرنٹ لائن پہ کھیلے تھے. اصلاح الدین نے کہا بہت گول ہو گئے وسیم، ہم آپ کو ریسٹ کروا رہے ہیں، ہم بینچ کے پلیئروں کو ڈالتے ہیں. بینچ کے پلیئروں نے 5-6 گول مارے، یقین کریں. آج وہ بیلجیم ٹیم اس وقت 90 میں انہوں نے اپنے 100-150 بچے گراؤنڈ میں چھوڑ دیے. انہوں نے بنائی اپنی ایک سسٹم بنایا 8 سے لے کے اور 15 سال کے بچوں کا انہوں نے ایک اکیڈمی شروع کری. سسٹم آج وہ رول کر رہے ہیں دنیا پہ، ورلڈ چیمپئن، اولمپک چیمپئن ہے. اتنی سی کنٹری آپ کی، لیکن مجھے ہم اپنا قومی کھیلوں کے اپنے ہاتھ سے نکال دیا. صرف اور صرف ٹی وی پہ جو دنیا میں لوگ دیکھتے ہوں گے وہ یہی رونا گانا دیکھتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، پلیئرز کے پاس نہیں ہیں، فیڈریشن کے پاس نہیں ہے. صرف ہمارا یہی مسئلہ چلتا رہتا ہے. سٹرکچر پہ، ان چیزوں پہ، بیس بنانے پہ، اسکول میں ہاکی شروع کروانے پہ، کیمپس لگانے پہ، اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی. یہی بات تو کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ کیمپ لگتا ہی نہیں ہے. آپ کا ٹریننگ کیمپ لگتا تھا، ہم لوگ یقین کریں چرپائیوں پہ سوتے تھے، ہمیں ہولڈنگ نہیں ملی تھی اور ہم ورلڈ چیمپئن تھے، ہم ایشین چیمپئن، ہم اپنا جیسے کہتے ہیں ایشیا کپ چیمپئن، چیمپئنز ٹرافی چیمپئن.
اور آپ کے بچوں کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہے، مگر کہاں بات مل یہ رہی کہ ہے؟ ابھی کہاں پیسے مل تو رہی فنڈ میں آ رہے ہیں نا، جو بھی ہے یہ بھی ابھی آپ ڈی کے نہیں مل رہی ہے ان کو، بچوں کو جب پیسہ نہیں ملے گا تو بچے، میں بتاؤں آپ کو، میں اپنے میرے قوم کے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، عوام جب پیسہ دیتی ہے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ دیتی ہے فیڈریشن کو، اس کا کم از کم حساب کتاب تو رکھیں، کم از کم اکاؤنٹیبلٹی تو رکھیں اس کی، کہاں جا رہا ہے یہ لائف میں جا رہا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے پیسہ، کہاں گیا، بچوں کو ملتا ہی نہیں ہے. تو بھائی وہ تو ہم بات بہت پہلے آپ کے چینل کی توقع سے یہ کہ میں کر چکا ہوں یہ باتیں. اب پرائم منسٹر تک یہ بات پہنچانی کہ خدا را یہ ورلڈ کپ جیسے تیسے ہمیں رینکنگ بحال کرنی ہے. میں آپ بتاؤں آپ کو انڈیا کا مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ میں یہ انڈیا سے جیتیں گے. میں آج آپ کو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے انڈیا سے جیتنا. مشکل ہے، اگر کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی. کلاسیفیکیشن میچ ہوں گے، کلاسیفیکیشن لب پتہ جائے گا آپ کو. وہ ٹیمیں ہم سے بہت سپیریئر ہیں ساری، وہ اپنے تیاری کر رہی ہیں 4 سال سے. ہماری تیاری کیا ہو رہی ہے؟ مار دھاڑی لگی ہوئی آپس میں ہر ایونٹ سے پہلے کنٹروورسیز آتی ہیں. بالکل کنٹروورسی آئی ہے. اب جب کنٹروورسی ختم ہوگی، ایک سسٹم ہوگا 5 سال تک کے لیے آپ کوچ کو چھوڑیں. 3 اسٹینڈ بنا لیں آپ، جونیئر، پاکستان وائٹ اور پاکستان سینئر ٹیم، یہ ٹیم بنا کے آپ چھوڑیں. کوچز ایک ہی رکھیں ان میں آپ، ٹھیک ہے نا. ان کو آپ ٹاسک دیں کہ بھائی آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے، نہیں ہوگا تو آپ ریزائن کر دیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اب تو بیک ڈور سے پھر اندر آ جاتے ہیں سورے گھوم پھر کے. تو بھائی ہاکی کا حال تو خراب ہو رہا ہی نا. یہ قومی ہاکی ٹیم ہے بھائی، قومی، ہمارا قوم کا کھیل ہے یہ. اچھا یہ بتائیے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاکی کا برا حال فارمر پلیئرز کی وجہ سے ہی ہوا ہے. بالکل ہوا ہے. آپ نے جب فارمر پلیئر لگائے اس میں آپس میں جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہو گئی. یار یہ مجھ سے جونیئر ہے، یہ آگے فیڈریشن میں بیٹھ گیا، میں اتنا پاکستان سے 300 میچ کھیلا ہوں، مجھے نہیں لیا فیڈریشن میں، ٹھیک ہے نا. یہ بات ساری تھی. یہ پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب ہمارے چیف پیٹرن ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. ان کو ایک نمائندہ رکھنا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے کہ ہاکی کو بہتر کرنی ہے تو ان کا ایک رائٹ وے میں لے کے آؤ، پازیٹیو لوگوں کو لے کے آؤ. نان ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوئے اندر بھائی، نان ٹیکنیکل لوگ آ گئے اندر اور وہ اپنی شرح مشورہ دیتے ہیں. ہاکی کا دیوالیاں نکال دیا آپ نے، برباد کر دیا ہاکی. آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے 94 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا سنیں، 5 مرتبہ ٹیم سے نکلا، لڑ کے فائٹ کر کے دوبارہ میں آیا، ٹھیک ہے نا. آپ ہمارا بچہ ایک دفعہ جاتا ہے، آپ 11 لوگوں کے نام بتائیں مجھے. نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے. پاکستان میں ابھی آپ سڑک پہ جا کے کسی سے پوچھئے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کا کپتان کون ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں، موجودہ کوچ ابھی نئے جو لوگ آئے ہیں اندر مینجمنٹ، ان کو 11 لوگوں کا نام نہیں پتا. پوچھتے پھر رہے ہیں یار یہ کون لڑکا ہے، کہاں سے کھیلتا ہے، کون سے ڈویژن سے کھیلتا ہے، کون سے ادارے سے کھیلتا ہے. یہ اب پوچھ رہے ہیں. یہ جو ابھی جو نئے مینجمنٹ آئی ہے ان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ دیکھیں ابھی وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. میرے پرانے سینئر ہیں، میں ان کی کوئی وہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، برائی نہیں کر رہا، مگر ٹائم چاہیے ان کو بھی. 5-1 سال تو بڑے نام ہیں انشاءاللہ، اور ان کو پورا فری ہینڈ دیں. اگر بیچ میں کوئی انگلیاں آئیں گی، کس کو پوچھا اس سے پہلے جو ان سے پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ رزلٹ پتا ہے نا، تو یہ انہیں پتا ہے ان کے ہوتے ہوئے بھی رزلٹ 0 آئے گا. وہ ٹیم تھوڑی ہے اس زمانے میں کہ شہباز لے کے فرحت خان رن ڈاؤن لے کے کر رہا ہے، رن ڈاؤن لے کے بھاگ رہا ہے، شاہد علی خان پیچھے کھڑے ہیں، پیچھے خواجہ جنید کھڑا ہے، وسیم فیروز کھڑا ہے. وہ نہیں ہے اب وقت، بھول جائیں. ان بچوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے آپ کو گراؤنڈ میں اترنا پڑے گا، آنا پڑے گا، تب جا کے آپ کی ٹیم بہتر ہوگی. ادروائز آپ ایسی 8 سال بعد کوالیفائی کرو گے، مار کھاؤ گے، گھر چلے جاؤ گے، اور پیسہ بھی ضائع ہوتا رہے گا. بالکل، اور ضائع ہو رہا ہے.